السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 159، آیت نمبر 66 سے 98 تک، لیسن نمبر 159، آیت 66 سے 98 تک، آخر سورت تک۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان۔ انسان سے مراد جن سے انسان بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے انکاری بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں نوع انسان کے لیے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا۔ ما یہاں زائد ہے اور متو موت سے ہے، میت بیسی سے ہوتا ہے۔ لَسَوْفَ، البتہ ان قریب، اخرج، میں نکالا جاؤں گا، حیا، زندہ ہو کر۔ یعنی ہر انسان کو یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب میں مر کر خاک ہو جاؤں گا، پھر دوبارہ سے میرے یہ ہاتھ پاؤں جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت بنا دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر حمزہ جو ہے، حمزہ استفہام کا نہیں ہے، بلکہ یا تو تعجب کا ہے یا پھر انکار کا ہے۔ تعجب کس کو ہے؟ عام انسان کو، یعنی حیرانی کی بات ہے نا۔ اور انکار کس کو ہے؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ یہاں سوال نہیں کر رہے بلکہ اس حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ تعالی دوبارہ پیدا نہ کر سکے گا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں؟ یا ذکر یہاں بمعنی فکر کے ہے، غور و فکر کے۔ کیا انسان کو سمجھ نہیں آتا، غور و فکر نہیں کرتا؟ انا خلقناہ، کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اسے بھول گیا ہے کہ اسے پیدا کس نے کیا؟ من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ دنیا میں آنے سے پہلے اور دوبارہ اٹھانے سے پہلے بھی ہم نے اس کو پیدا کیا۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور نہ تھا وہ کوئی چیز۔ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کیا تھے، کہاں تھے، کون تھے، کیا نام تھا ہمارا، کیا وجود تھا، کہاں رہتے تھے؟ ہم کچھ بھی نہ تھے۔ تو جس رب نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ رب مرنے کے بعد یقیناً ضرور ضرور دوبارہ اٹھانے پہ پوری طرح قادر ہے۔ پھر فرمایا فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی۔ کا سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد آپ کی شان بلند کرنا ہے اور آپ کو اعزاز دینا ہے اور یقین دہانی بھی کرانا ہے، یعنی براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ۔ یہ قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے ان کو۔ نحشرن کا لفظ حشر سے جمع کرنا۔ والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی جو ان کے ساتھی ہیں۔ ثم، پھر، لنحضرنہم، البتہ ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو۔ نحضرہ میں روٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ حاضرہ۔ ان سب کو، یعنی سب انسانوں کو، اور خاص طور پر اشارہ ہے کن کی طرف؟ ان منکرین کی طرف۔ ان سب کو ہم سمیٹ لیں گے، پھر ہم انہیں لا حاضر کریں گے۔ کہاں؟ حول جہنم، جہنم کے ارد گرد۔ حول کا لفظ
کسی چیز کے متغیر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تحویل کس کو کہتے؟ تحویل قبلہ آپ نے پڑھا تھا، چینج آف قبلہ. تو حول کس کو کہتے؟ تبدیلی کو. حول جہنم، اب ذرا امیجن کریں، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد چاروں طرف. جہنم کو اگر آپ ایک گڑھے سے، ایک بڑے ڈچ سے تشبیہ دیں تو لوگ کہاں ہوں گے؟ حول جہنم، اس کے چاروں طرف. جثیہ، گھٹنوں کے بل، زانوں پہ گرے ہوئے. گھٹنوں کے بل بیٹھنا اس طرح کہ پاؤں کھڑے ہو پیچھے. اتحیات میں بیٹھنے کی پوزیشن سب کو معلوم ہے. کس طرح بیٹھتے ہیں اتحیات میں؟ ہم عام طور پر پاؤں بچھا کے بیٹھتے ہیں یا دائیں طرف نکال کے. کئی لوگ ناسمجھی میں بائیں طرف بھی نکالتے ہیں نماز میں، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ پاؤں کو کھڑا کر کے پیچھے سے انگلیوں کے بل. ٹھیک ہے، ایک تو تھا نا پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا، تو یہاں پاؤں کیسے ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. تو حول جہنم جثیہ، یعنی مجرم جہنم کے گرد اس طرح بیٹھے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے کہ وہ یا تو گھٹنے آگے اور پاؤں پیچھے، یعنی بہت ہی الرٹ کیفیت میں. یا اگر کھڑے بھی ہوں گے تو کس طرح؟ پنجوں کے بل. ایک ہوتا نا ایڑیوں کے بل اور ایک ہوتا ہے انگلیوں کے اوپر کھڑے ہونا. تو جثیہ کا یہ معنی ہے. ثم لننزعن، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے. کیا روٹ ہے؟ نون ز عین، نزع. پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، نزعنا تنزع فلا ينازعنك، سورۃ النازعات والنازعات غرقا. پھر ہم ضرور کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے. شیعہ کا لفظ جو ہے شاع یشیع سے ہے، پھیلنے کا معنی. اشاعت کا لفظ سنا نا آپ نے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، نشر و اشاعت. اشاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پھیلا دینا، نشر کر دینا. لیکن شیعتن کا معنی گروہ ہے. تو گروہ اور پھیلنے میں ایک مناسبت ہے نا. جب بھی کوئی گروہ کہیں اترے جا کے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم پھیل جاتا ہے یا وہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے. تو ہر گروہ میں سے، اب یہ پیچھے سارے گروہ در گروہ جمع ہو گئے، جہنم کے کنارے بیٹھے ہیں. اب اگلا مرحلہ، پھر ہم کھینچ لیں گے، نکال لیں گے ہر گروہ میں سے جو بھی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس کو نکالیں گے؟ ایہم، جون سا ان میں سے یا جو بھی ان میں سے. اشد، زیادہ شدید تھا، علی الرحمن، رحمان کے مقابلے میں. عتیہ، سرکش. عاتن کی جمع، جیسے جاثن کی جثیہ تو عاتن کی عتیہ. اور عتیہ کا لفظ عین تے واو سے ہے، جیسے جثیہ کا لفظ کس سے ہے؟ جیم تے واو سے. تو عتیہ یعنی جو حد سے بڑھا ہوا تھا، بے جا غرور کرنے والا تھا، متکبر تھا. تو ہر گروہ میں سے ہم سب سے پہلے کس کو نکالیں گے؟ سب سے زیادہ متکبر، سرکش اور رحمان کا مقابلہ کرنے والے کو. یعنی دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں یا سرکش لوگ ہیں، وہ ہر گروہ میں سے نکال لیجیے. اب ہر گروہ کون سا ہے؟ تو اس سے ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے کہ جہنم میں جانے والوں کے گروہ، جیسے فرعون کے ساتھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح باقی بھی جس کے ساتھ دلچسپیاں ہوں گی وہ اسی طرح کے گروہوں میں وہاں ہوں گے اور اس میں سے نکالے جائیں. اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ہر گروہ میں سے، جیسے نصارہ، یہود اور ایون جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں، اور ویسے ان کی حرکتیں اور باتیں اور ان کے سارے معاملات انتہائی سرکشی پر مبنی ہوتے ہیں. تو ہر گروہ میں سے متکبرین کو، سرکشوں کو کھینچ کے نکال لیا جائے گا. ثم لنحن اعلم،
پھر البتہ ہم زیادہ جانتے ہیں، عالم اسم تفضیل، بالذین ان لوگوں کو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں، زیادہ لائق ہیں، زیادہ قریب ہیں. روٹ کیا ہے اولا کا؟ واو لام، یہ کیا معنی ہوتا ہے ولی کا؟ قریب، قریب کے معنوں میں ہوتا ہے نا. تو اولا زیادہ قریب ہیں یعنی زیادہ مستحق ہیں، بہا اس میں، سلیہ جلنے کے، یعنی جہنم میں جلنے کے. سلیہ کس کی جمع ہے؟ سالن کی. جیسے عطیہ کس کی؟ آتن کی. جثیہ جاثن کی. تو سلیہ سالن کی. صاد لام یہ کہتے ہیں آگ میں جلنے کو. تو پھر ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون آگ میں جانے کا زیادہ مستحق ہے. اب آپ دیکھیے، اگر شروع سے ہم آیات کو لیں کہ انسان کس طرح آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے یا مان کے نہیں دیتا، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر ان سب کو حساب ہوگا. حساب کر کے ان سب کو جہنم کے گرد گروہوں کی شکل میں گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا. پھر وہاں سے کیا کیا جائے گا؟ سب سے زیادہ سرکشوں کو پہلے نکالا جائے گا اور پھر ان سب کو دوسروں کے مقابلے میں پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. یہ معنی ہے. یعنی سب سے پہلے کون جائیں گے؟ سب سے زیادہ متکبر اور سرکش قسم کے لوگ، جو دنیا میں بھی کسی حد پہ رکنے والے نہ تھے، برائیوں میں حد سے بڑے ہوئے تھے، آگے آگے جانے والے تھے، تو اسی طرح اپنے برے انجام کو بھی وہ سب سے زیادہ آگے آگے جانے والے ہوں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی، الا مگر، واردها اس پہ وارد ہونے والا ہے. وارد کا لفظ جو ہے یہ واو را دال سے ہے. ورد واو را اور دال سے. ورد یرد ورود اور ورد، اور وارد کا لفظ ہوتا ہے پانی پر اترنا. پھر عام استعمال ہونے لگا وارد ہونا. اردو میں ہوتا کیا کہتے ہیں؟ کہاں سے وارد ہو گئے؟ فلاں وارد ہو گیا ہے. تو یہاں بھی وارد ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑے بڑے سرکش تو پھینک دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد باقی سب بھی، اور نہیں تم میں سے کوئی بھی مگر اس پہ، اس سے مراد یہاں جہنم، جہنم پر وارد ہونے والا ہے. اب اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے. ایک تو یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے سب کے سب، اور جہنم مومنوں کے لیے اسی طرح گلزار بن جائے گی، باغ بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنی تھی. اور بعض نے یہ کہا ہے کہ نہیں، مومن جہنم میں نہیں جائیں گے، بس اس کے اوپر جو پل صراط ہے اس سے گزریں گے. تو واردھا سے مراد یہاں ہاں جہنم نہیں بلکہ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، ہے اوپر تیرے رب کے، حتمن ضرور، لازم، واجب. حتمی فیصلہ نہیں کہتے ہم، اور مقضیہ فیصلہ شدہ، مقرر، پورا ہو کے رہنے والا. ہے تیرے رب پر ایک وعدہ جو ضرور پورا ہو کر رہے گا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ننجی، نون جیم واو. ونذر، اور ہم چھوڑ دیں گے، وذر یذر، اور ہم چھوڑ دیں گے، الظالمین ظالموں کو، فیہا اسی میں، کس میں؟ جہنم میں، جثیا گھٹنوں کے بل، وہاں جا کے بھی وہ ایسے ہی پڑے رہیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے. تقوی والوں کو ہم بچا لیں گے. کس سے بچا لیں گے؟ جہنم کے اندر گرنے سے. اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی کے اندر. کہاں؟ جہنم کے اندر. کس حالت میں؟ گرے ہوئے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، یعنی قرآن. کن پر؟ لوگوں پر.
اور خاص طور پر یہاں اہل مکہ کے کفار کی طرف اشارہ ہے. بینات واضح، یعنی لوگوں کے سامنے جب روشن واضح کھلی کھلی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے. آیات سن کے کیا کنکلوژن نکالتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مقاما، دونوں گروہوں میں سے فریقین تسنیہ ہے کس کا؟ فریق کا. اور فریق کس کو کہتے ہیں؟ گروہ، گروپ. خیر بہتر ہے، مقامن مقام کے اعتبار سے. مقام مصدر میمی یا ظرف ہے، کھڑے ہونے کی جگہ. یعنی کس کا مقام یا کس کا مرتبہ یا کھڑے ہونے کی جگہ زیادہ اچھی ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کون اچھا ہے، اعلیٰ ہے مجلس کے اعتبار سے. کس کی مجلسیں اور کس کے حواری زیادہ اچھے ہیں. ندیہ کا لفظ ندا سے، نون دال یہ مجلس کو کہتے ہیں. تو ندا آواز کو کہتے ہیں، تو پھر ندیہ مجلس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مجلس میں لوگ بآواز بلند ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یوں مقابلے بازی کرتے ہیں قرآن کی آیات سن کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں. کتنی بستیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں. قرن کہتے ہیں ایک دور کے لوگوں کو، اور پھر بستی کے معنوں میں بھی. ہم احسن اثاثا، وہ بڑھ چڑھ کر تھے اساس میں. اساس کہتے ہیں گھر کے مال اسباب کو. احسن کہتے ہیں زیادہ خوبصورت، زیادہ اچھے، بڑھ چڑھ کے. گھر کے ساز و سامان میں وہ ان سے زیادہ بڑھ چڑھ کے تھے. اثاث گھر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا لباس، فرنیچر، کراکری، کارپیٹس، فلورنگ، سیلنگ، بجلی کے کمکمے، ڈیکوریشن پیس، انہی پہ ناز ہوتا ہے نا لوگوں کو. کراکری کون سی ہے، کپڑے کہاں کے ہیں، جوتے کہاں کے ہیں، ڈیکوریشن پیس کہاں کہاں کے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، سوینیرز. اور پھر خاص طور پر نمائش گھر کا کون سا ہوتا ہے؟ ڈرائنگ روم. باقی گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ساری قوت مال کی اس نمائش پہ وہیں صرف کی جاتی کہ بیٹھنے کی جگہ، دکھاوے کی جگہ، اور اپنے مرتبے اور مقام کا جو اظہار ہے، نہ صرف یہ کہ اس خوبصورت اعلیٰ درجے کے ساز و سامان اور فرنیچر سے، بلکہ ڈرائنگ روم میں سجائے ہوئے اور کس سے کرسٹل بھی نہیں صرف، اور میڈلز، سرٹیفکیٹس، تصاویر، یہ فلاں بڑے سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے اور یہ فلاں سے ملاقات کی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں دکھاوے کے لیے. ہم کتنے بڑے ہیں، آؤ دیکھو. اور پھر چلیے سجانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان اور تم بڑے دیندار، کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں. آؤ دیکھو ہمارے گھر کیسے، ہمارے مقام اور مکان، کیونکہ مقام رہنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں. ہمارے رہنے کی جگہ دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، اساس دیکھو، فرنیچر دیکھو کہاں کہاں کا ہے، کہاں کی لکڑی ہے. اینٹیک دیکھو ہمارے آکے. ورئیا، اور منظر. رئیا رؤیا سے ہے، رآ سے، دکھاوٹ، منظر. فرمایا تم اس منظر اور اس دکھاوے اور اس فرنیچر اور اس گھر کے ساز و سامان پہ فخر کر رہے ہو. تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، سب کچھ تباہ کر دیا ان کا. ان کے منظر اور ان کے فرنیچر اور ان کے گھر تم سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے. قل من کان فی الضلالۃ، کہہ دیجئے جو کوئی بھی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. جو بھی گمراہی میں، گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ راستہ بھولا ہوا ہے. راستہ تو وہ ہے جس پہ چڑھنا ہی چڑھنا ہے، جس پہ جانا ہی جانا ہے، لیکن لوگ اس راستے کو
بھول کر اور رستوں پہ نکلے ہوئے ہیں. من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، بس چاہیے کہ ڈھیل دے اس کو رحمان ڈھیل دینا، تاکہ پھر معذرت کا کوئی موقع نہ رہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، بھولا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے پکڑنے کا. حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، اما العذاب، خواہ عذاب کا یعنی دنیا میں، وہ اما الساعہ، یا قیامت کا، یعنی دو میں سے ایک چیز تو ہوگی. اگر دنیا میں کسی کو اس کی گمراہی پہ پکڑ نہ بھی ہوئی تو وہ کل قیامت کا دن اللہ نے پکڑنے کے لیے رکھا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا، کون ہے بدترین مقام کے اعتبار سے. دنیا میں فخر ہے تمہیں اپنے مقام پر، کل دیکھو کہ پھر کس کا مکان اچھا ہے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے زیادہ کمزور لشکر کے اعتبار سے، مددگاروں کے اعتبار سے. انسان کو اپنے مال اسباب کے بعد اپنے دوست، رشتہ دار اور اپنے ساتھیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے کہ میرے اتنے جاننے والے ہیں اور اتنے چاہنے والے ہیں، اور فلاں سے میرے تعلقات ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی تعلق کام نہ آئے گا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، سورۃ الکہف آیت 43. یعنی دنیا میں اگر آج کوئی بھٹک رہا ہے اور پھر بھی اس کو دنیا کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور یہ سب مال اسباب اور گھر بار اور اولاد اور دولت کے ڈھیر، تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہے ان سے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ یہاں انسان کو آزادی ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے یا اس سے دور چلا جائے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت میں. یعنی ہدایت پانے والے، صحیح رستے پہ چلنے والے پھر چلتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے حتیٰ کہ اپنے اصل مقام تک پہنچ جائیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب دیکھیے ایک طرف دلالت ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب دنیا میں بھی آپ دیکھیے اگر کوئی رستہ بھول جائے اور غلط رستے پہ چل پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ چلتا ہی جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اسی انجام کو جا پہنچتا ہے. اور جو سیدھے رستے پہ جا رہا ہو تو وہ بھی آہستہ آہستہ فاصلہ طے کرتے کرتے اپنی منزل کے قریب جا پہنچتا ہے. کہ جس طرح گمراہ لوگ اپنی گمراہی میں بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہدایت یافتہ لوگ ہدایت پر جمنے کی وجہ سے ہدایت میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ ان کو اسی رستے پر ترقی دے رہا ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والیاں تو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو اچھی ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، ثواب اچھا بدلہ. وخیر مردا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. مرد جو ہے رے دال سے ہے، مصدر میمی ہے، انجام یا پھر ظرف ہے لوٹنے کی جگہ. یہ کیوں کہا گیا کہ باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو اپنے دنیاوی ساز و سامان پہ فخر ہے، اور اہل ایمان کو کس چیز کی طلب ہے اور کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ نیکیوں کے پیچھے. نماز، ذکر، خیر کے کام، بھلائی کے کام، جو بھی اچھا کام انسان کرتا ہے وہ اس کے لیے باقی رہنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ دن کا یہ حصہ اگر آپ کسی بھی اور کام میں گزارے تو گزر جائے گا. عام طور پر ہم خواتین کہاں گزارتی؟ انہی گھروں کو سجا کے سجانے میں، اور بھولے ہوئے ہیں کہ یہ سب یہیں رہ جانے. اور جو چیز آگے مدد دینے والی ہے، باقیات الصالحات، اس کی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ اب یہ لفظی ترجمہ تو کیا جاتا ہے کیا تم نے دیکھا، لیکن پیچھے بھی آپ پڑھ چکے اور آگے بھی پڑھیں گے کہ رأیتا کے اوپر جب حمزہ استفہام کا داخل ہوتا ہے ارأیتا، تو اس سے مراد آنکھ یا دل سے دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ غور و فکر کے علاوہ بتاؤ مجھے کے معنوں میں. کیا معنی کیا جاتا ہے اس کا؟ مجھے بتاؤ.
کہ وہ شخص جس نے کفر کیا بے آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وقال اور کہا لأوتین البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالا و ولدا مال اور اولاد، یعنی جس کو دنیا میں مل جاتا ہے وہ کیا سمجھنے لگتا ہے آگے بھی مل جائے گا. جیسے سورۃ فصلت میں آتا ہے نا آیت 50 میں وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف واپس بھی لوٹایا گیا تو وہاں بھی مجھے بہت اچھا مل جائے گا. کیونکہ انسان یہ سمجھتے کہ میرا حق ہے، میں لاڈلا ہوں اپنے رب کا، کہ اگر آج دے رہا تو کل بھی اسے مجھے لازمی دینا ہے. لیکن انسان بھول جاتا ہے آج جو کچھ ہمیں ملا ہے مال اور اولاد میں سے، وہ دراصل کیا ہے؟ آزمائش کے لیے ہے، انعام کے طور پہ نہیں ہے. دیکھیے مال اور اولاد کی کثرت اور خوبصورتی اور زینت اور آرائش، عموماً ان کے معاملے میں لوگ دھوکے میں. جس کو زیادہ مال مل جائے یا اس کی اولاد قابل ہو جائے تو عموماً لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. وہ ان کو نعمتیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نعمت ہے، لیکن اصل حقیقت کیا؟ اس نعمت کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ امتحان، ٹیسٹ. یہ سب امتحان ہے کہ زیادہ مال ملا تو پھر اس مال سے کرو گے کیا، اور اولاد اگر اللہ نے قابل دی تو اولاد کو کس کام لگاؤ گے؟ نہیں، یہ تو سب امتحان ہے. تو تم دیکھو، بتاؤ مجھے کہ اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کل بھی اور زیادہ مال اور اولاد ملے گی. اطلع علی الغیب، کیا وہ مطلع ہو گیا غیب پر؟ کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ اس نے کل کو جھانک کے دیکھ لیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو اس نے اپنا انجام کسی کتاب سے کھول کے پڑھ لیا. دیکھیں نا، کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو ضرور جنت میں جاؤں گا، یا فلاں جنت میں جائے گا، یا فلاں جہنم میں جائے گا، یعنی جیسے عام طور پہ ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لوگوں کا، تو بیٹھے بیٹھے لوگوں کے بارے میں فیصلے کر لیتے ہیں. یا کوئی کسی کے بارے میں کیا اپنے بارے میں ہی سوچ لے، تو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا غیب پہ مطلع؟ اطلاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معلوم ہونا، مطالعہ بھی اسی سے، کہ کیا اس نے جھانک کے دیکھ لیا وہ غیب کی جو کتاب صرف اللہ کے پاس ہے، کیا اس کو کہیں کھول کے پڑھنے کا موقع مل گیا جہاں اس نے اپنا نام ڈھونڈ لیا کہ اوہ یہ ہے میرا نام لکھا ہوا اور اس کے آگے یہ لکھا ہوا کہ یہ شخص قیامت کے دن بھی جنت میں جائے گا اور اس کو یہ سب کچھ واپس مل جائے گا؟ کس کو پتا ہے؟ کس نے وہ غیب کی کتاب دیکھی ہے؟ کس نے دیکھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، قرآن میں آتا ہے لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن ہم سب اس تسلی میں ہے نا کہ سب ٹھیک ہوگا، اسی لیے تو کوئی مزید ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ ہم سب اطمینان میں ہیں کہ ہمارے لیے سب اچھا ہے، اور اچھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب تو ہم اچھا کر رہے ہیں. کہا اطلاع الغیب، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے کہیں الگ سے رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ کہیں کوئی سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس جنت کا، اس نے لکھوا رکھا ہے، سٹیمپڈ ہے، تم جو مرضی کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ ہے کسی کے پاس؟ کلا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے جو بھی وہ کہہ رہا ہے. ایسی باتیں کرنے والا کہ مجھے کل بھی مال و اولاد ملے گی، اس کی سب باتیں ہم لکھ لیں گے. کیونکہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں نا ہر جگہ، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. سب چالیں، سازشیں اور سب اس طرح کی باتیں، لغویات سب لکھی جا رہی. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور لمبا کر دیں گے ہم اس کے لیے عذاب لمبا کرنا. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبائی کے رخ کھینچنا. ہم اس کے لیے عذاب کو طویل کر دیں گے، لمبا لمبا کر دیں گے. اور مدہ دوبارہ کیوں آیا ہے؟ تاکید کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے جو وہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ مجھے کل بھی مال اور اولاد ملے گا. تو اس مال اور اولاد کے یہ تو دنیا میں چھوڑ مرے گا، تو وارث کون ہوگا؟ اللہ ہی وارث ہوگا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا، سب پیچھے رہ جائے گا اور یہ تنہا آئے گا.
الانعام 94 میں آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، کن کی طرف اشارہ؟ اہل مکہ کی طرف، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، آلہتن، کئی الہ، کئی خدا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ کیوں بنا لیے؟ لیکونوا، تاکہ وہ ہو جائیں، کون؟ ان کے الہ، کیا ہو جائیں؟ لہم، ان کے لیے، عزت کا سبب، قوت کا سبب۔ تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یا ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ہمیں اگر کچھ مل رہا ہے تو ان کے وسیلے سے، اور آخرت میں بخشش ہوگی تو ان کی سفارش سے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید کرتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون، ان قریب وہ انکار کر دیں گے، کون؟ ان کے معبود، کس چیز کا؟ بے عبادتہم، ان کی عبادت کا، وہ ان کی عبادت کو مانیں گے ہی نہیں۔ وہ کیا کہیں گے وہاں؟ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت تھوڑی کرتے تھے، یہ تو اپنی خواہشات کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَكُونُونَ، اور وہ سب ہو جائیں گے، کون؟ معبود، الہ، علیہم، ان کے خلاف، کن کے؟ عابدوں کے، عبادت کرنے والوں کے، اپنے ماننے والوں کے، کیا ہو جائیں گے؟ ضدّا، مخالف، دشمن۔ سورۃ البقرہ 166 میں آپ پڑھ چکے ہیں، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری دکھائیں گے وہ لوگ یا وہ معبود جن کی پیروی کی گئی، کن سے؟ جنہوں نے پیروی کی ان سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جو انسان کے لیے عزت، غلبے، طاقت اور قوت کا سبب بنے۔ اگر انسان کسی کے بارے میں بھی یہ سوچتا ہے تو وہ بھول میں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، ان القوت للہ جمیعا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا صرف اسی کو ہی پکارنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور اگر اس کے سوا کسی اور کی طرف دیکھا تو قیامت کے دن وہی دشمن بن جائے گا اور کوئی بھی کام نہ آئے گا۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہاں دیکھنا غور کرنے کی دعوت دینا ہے، دیکھو تو صحیح، غور تو کرو۔ انا ارسلنا الشیاطین، کہ ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو۔ ارسل یرسل، ارسال کا مطلب ہوتا ہے کھلے چھوڑ دینا، آزادی دینا۔ آزادی دینا لفظی معنی نہیں بلکہ مراد اس سے کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے، بھیج رکھا ہے، شیاطین شیطان کی جمع، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی کافروں کو کافروں پر مسلط کر رکھا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ تؤزہم عزا، اکساتے ہیں ان کو خوب اکسانا۔ از، الف زائی زائی، از کا لفظی معنی ہوتا ہے دیگ کا جوش مارنا۔ دیگ کیا ہوتی ہے؟ بڑی ہانڈی جو شادی وغیرہ کے موقع پر جس میں کھانا پکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کرنا۔ یہ جتنے بھی مخالفین ہیں، یہ جتنے بھی شیطان ہیں انسانی، ان کے بارے میں جلدی نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا پتا اللہ انہی کو ہدایت دے دے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کا صبر کس درجے کا آزمایا جاتا ہے۔ صبح بات ہوئی تھی نا کہ جنت آسان نہیں کمانا، وہ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور ان کو کیا سبق دیا جا رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ جلدی نہ کرنا ان کے معاملے میں، ویسا جواب نہیں دینا۔ وہ برا کرے تم نے جواب میں برا نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ انما نعد لهم عدا،
بے شک ہم نے گن رکھا ہے ان کے لیے گننا، گنتی کرنا، عدت بھی اسی سے، کیونکہ اس میں بھی گن گن کے دن گزارے جاتے ہیں. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، دن گنے ہوئے ہیں اور سب کے گنے ہوئے ہیں. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل نہ سمجھو کہ جو ظالم کر رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، جو بھی وہ ظلم زیادتیاں کر رہے ہیں اس کو سب پتہ ہے، لیکن انہیں کیا کرو، ڈھیل دو. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کچھ دن اور انہیں اپنی منمانی کرنے کا موقع دو، کیونکہ اگر کسی شخص کو ڈھیل نہ دی جائے، موقع نہ دیا جائے، تو پھر کیسے پتہ چلے کہ وہ واقعی غلط کار ہے یا پھر وہ اچھا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد بنا کے. وفد کہتے ہیں جماعت کو، وافد کی جمع ہے. وافد کہتے ہیں مہمان کو، کسی قوم کا نمائندہ، ڈیلیگیشن. اور وفدہ کو مصدر کے طور پر بھی پڑھا گیا، مہمانی. جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو، اللہ کے مقرب لوگوں کو، معزز لوگوں کو، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیسے؟ بے حد عزت دے کر، وفد کی شکل میں یا مہمان بنا کر. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور لے جائے جائیں گے متقی لوگ اپنے رب کی طرف جنت میں. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ لے جائے جائیں گے جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں. اور یہاں بھی وفد جماعت کی شکل میں، یعنی ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں، مہمان کے طور پر. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم ہانک لے جائیں گے مجرموں کو، جیسے مویشی جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا ڈنڈے مار کے. اِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف. وِرْدَا، پیاس سے. وارد کس کو کہتے ہیں؟ پانی پہ آنے والے کو. کون آتا ہے پانی پہ آنے والا؟ پیاسا آتا ہے نا. پانی پہ وہی جاتا ہے نا، کہتا ہے نا پیاسا کنویں کی طرف آتا ہے. تو یہ ہے ورد کا معنی، پیاسا. مجرم پیاسے ہوں گے گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے، اور ان کو ہانک کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. لا یملکون الشفاعہ، نہ مالک ہوں گے لوگ کسی سفارش کے، کوئی زبردستی سفارش نہیں کرا سکے گا، نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ سفارش کرے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے بنا لیا رحمان سے کوئی وعدہ، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو اس کا مستحق ہو گیا. جیسے سورۃ النبا میں بھی آتا نا الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، تو نہ کوئی کروا سکے گا اور نہ کوئی کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے. اور اگر اجازت نہ ہو تو بھلے کوئی سفارش کرتا بھی رہے، کیا ہوگا؟ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کوئی سفارش فائدہ ہی نہ دے گی، کام ہی نہ آئے گی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے. کون کہتے ہیں؟ یہود، نصارا، مشرکین. لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لائے ہو تم ایک چیز بڑی بھاری، بڑی سخت. ادا، الف دال دال، نازیبا، ناپسندیدہ. ادید کہتے ہیں شور ہنگامے کو. ادید کیا ہے؟ شور ہنگامہ. عربی میں آتا ہے عدت الناقۃ تعد، اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں سخت روئی، خوب ہنگامہ کیا. تو شور مچانا، ہنگامہ کرنا، حال دہائی کرنا، اس کے لیے ادید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب جب چیخیں اور شور اور ہنگامہ ہوتا ہے تو کسی کو پسند آتا ہے؟ انسان کو سخت ناگوار گزرتا ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوں اور اتنے میں بچوں کے چیخنے کی آواز سنیں تو آپ کا فرسٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ کے چہرے پر آتی ہے نا ناگواری. ایک دم چیخنا چلانا سنے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ناگواری. تو یہ جو ریاکشن ہوتا ہے نا، یہ ادید پر ہوتا ہے. تو یہ ادعا ہے، یعنی یہ بہت ہی ناگوار چیز ہے، نازیبا اور نہایت ناپسندیدہ اور منکر بات.
کہ جو اللہ تعالیٰ کو کیا کرتی ہے؟ اذیت دیتی ہے. آپ نے وہ حدیث پڑھی نا ابھی کہ ابن آدم مجھے ایذا دے رہا ہے، اور ایذا دینا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے. حالانکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے لوگوں کی ایذا دینے والی باتوں پر اللہ سے زیادہ صابر کوئی نہیں. کہتے نا اللہ بہت حلیم ہے اور حلم والا ہے، کہ لوگوں کی ایسی بد کلامیوں پر سب سے زیادہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے. لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی اولادیں مقرر کرتے ہیں، اور وہ انہیں عافیت دے رہا ہے، روزیاں پہنچا رہا ہے، برائیاں ان سے ٹالتا رہتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس صورت میں اولاد کی اور خاندان کی بہت باتیں ہوئی ہیں. ابتدائی کس سے ہوئی؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اور وہ رحمت کیا تھی دراصل؟ اولاد. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا کہ جب انہوں نے چھوڑا اپنے والدین کا گھر تو اللہ نے ان کو بہت اچھا بیٹا دیا، اور بیٹے کا بھی بیٹے کی خوشخبری سنائی. اور پھر اسی طرح حضرت مریم، جو سورت کا نام بھی مریم ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، وہاں بھی بچے کی بات ہے. لیکن کس کے لیے اولاد نہیں؟ اللہ کے لیے. یعنی کتنی مناسب اور موزوں جگہ پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اتنی سخت بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس سے. یعنی اتنا اللہ کو ناگوار گزرتا ہے کوئی اس کے لیے اگر بیٹا قرار دے کہ اس کے غضب سے آسمان پھٹ پڑے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور شق ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور گر پڑے جبال یعنی پہاڑ گرنا. تخر، خریر کس کو کہتے ہیں؟ آواز سے گرنے کو. اور ہدا کہتے ہیں دھماکے سے گرنے کو. کوئی چیز جب گرے تو آواز آتی ہے نا. بھاری چیز کا گرنا ہدا کہلاتا ہے. حدتن کہتے ہیں کسی چیز کے گر پڑنے کی آواز. آپ سوچئے ذرا، پہاڑ اوپر سے نیچے گرے آواز آئے گی؟ ایک بڑا بھاری پتھر کہیں سے گرے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بم گرے تو کیا ہوگا؟ اصل میں جب آپ آیتیں پڑھتے ہیں نا تو اس کو امیجن نہیں کرتے کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے. الفاظ سے معلوم نہیں کتنی آپ کو دلچسپی ہوئی بھی ہے یا نہیں، لیکن میں تو جب تک الفاظ کی تہہ میں نہ جاؤں تو مجھے لگتا ہے کچھ پڑھا ہی نہیں. پڑھانے کو تو اس طرح پڑھا سکتے ہیں، اور گر پڑے پہاڑ گر پڑنا، بات ختم. لیکن ذرا آپ اس میں فیلنگ شامل کریں اور پھر قرآن سنیں تو دل دہل جاتا ہے. یعنی امیجن کریں آپ کہ کوئی ایک بہت بڑی راک اوپر سے نیچے گرے. کبھی آپ گئے ہوں گے راکی ایریاز میں، اور چھوٹی موٹی بھی اگر پتھر گر رہے ہوں تو وہ بھی ایک دہشتناک سین ہوتا ہے. کہاں یہ کہ پورا پہاڑ اوپر سے دھڑام نیچے آ کے گرے، زمین بھی ہل جاتی. تو فرمایا کہ یہ اتنی بری بات ہے، اتنی سخت بات ہے کہ جس کی وجہ سے دھماکے سے پہاڑ گر پڑے اور آسمان پھٹ جائے اور زمین کے ٹکڑے 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 ہو جائیں، شق ہو کے رہ جائے، کچھ نہ سلامت بچے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا. جب وہ رحمان کے لیے بیٹے کا کہیں تو اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے، اتنی سخت بات ہے. اسی لیے سورۃ کہف کے شروع میں کیا کہا گیا تھا؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اللہ اور مخلوق میں، خالق اور مخلوق میں فرق کس چیز کا ہے؟ مخلوق کو بیٹا چاہیے، اولاد چاہیے، اور خالق کو اولاد نہیں چاہیے. ٹو اپوزٹ چیزیں، بالکل دو مختلف چیزیں. تو کہاں مخلوق خالق کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے؟ کسی بھی چیز میں. کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کمزور ہے. اس لیے کمزور ہے کہ وہ ایسی خواہشات رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز،
ایسی بات بھی ناگوار گزرتی کہ ہر چیز ٹوٹ پڑے. اگر آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ گر پڑے، بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے کہ کوئی اتنا بڑا ظلم کرتا ہے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور نہیں زیبا رحمان کے لیے کہ کسی کو بھی بیٹا بنائے یا اولاد بنائے. اس کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر وہ کسی کو بیٹا کہے تو یہ دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ وہ اپنے مقام سے نیچے آ گیا. ہر چیز زمین آسمان کی اس کی ملکیت ہے. اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے اولاد کی ضرورت نہیں. ان کل من فی السماوات والارض، نہیں سب جو آسمانوں میں اور زمین میں، الا مگر آت الرحمن عبدا، آنے والے ہیں رحمان کے پاس بندے کی حیثیت میں. سب بندے ہیں، سب مخلوق ہیں. کون؟ جو بھی کوئی ہیں. ان کل من فی السماء، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، کل من فی السماوات والارض آت الرحمن عبدا. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ان، اور بعد میں اللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ آئے. سب کو آنا ہوگا اور بندہ بن کے آنا ہوگا. سورۃ النمل میں آتا ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب آنے والے ہیں اس کے سامنے ذلیل ہو کر. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، البتہ تحقیق اس نے ان کو گھیر رکھا ہے. احصا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ صاد. یہ حصا کس کو کہتے ہیں؟ کنکری کو. اور گننے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ پہلے لوگ پتھر کے ٹکڑوں پہ، کنکریوں پہ گنا کرتے تھے. اب بھی گٹلیوں پہ گنتے ہیں. گنتی کسی چیز کی کب کی جاتی اور کیوں کی جاتی؟ گنتی کیوں ہوتی؟ کاؤنٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ کنٹرول کے لیے. آپ پیسوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کے لین دین کے وقت اس کو کیا کرتے ہیں؟ گنتے ہیں. کب؟ جب آپ اس کو پورے کا پورا کنٹرول میں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی مالک بن رہے ہوتے ہیں. لقد احصاہم، اس نے ان کو گن رکھا ہے، یعنی کنٹرول میں. کب نہیں گن سکتے آپ کسی چیز کو؟ جب وہ، یعنی یہ سمپل نہیں ہے اتنا کہ اس نے ان کو گن رکھا ہے. اچھا ہاں سب کی گنتی اللہ کو پتا ہے. یہ دس از ناٹ دیٹ سمپل. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز گنی ہوئی ہے، گویا اس کے علم میں، کامل میں ہے، کنٹرول میں ہے. کیونکہ گن وہ نہیں سکتا کہ جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو یا اس کا علم محدود ہو. اب دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہیں. ذرات ہی دیکھ لیجیے، ڈسٹ کو آپ دیکھ لیں، درختوں کو دیکھ لیں، انسانوں کو دیکھ لیں. ہر ایک کو اللہ نے گن گن کے رکھا ہے، یعنی ہر ایک پر اس کا پورا کنٹرول ہے. اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہر چیز کا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، اور ہر ایک ان میں سے، کلہم، ہر ان کا، آتی ہی، آنے والا ہے اس کے پاس. کس کے؟ اللہ کے پاس. کب؟ یوم القیامت. کیسے؟ فردا، اکیلا، تنہا. تنہا. دیکھیے دنیا میں بھی کہیں اکیلے جانا ہو، کبھی کوئی سفر کیا اکیلے؟ ہاں، کوئی تجربہ یاد ہو اکیلے سفر کرنے کا؟ ہاں، ایک وحشت ہوتی ہے نا. چاہے آپ کے ساتھ کتنے ہی لوگ ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو اکیلے محسوس کرتے ہیں. کسے پکاروں مدد کے لیے؟ جب آپ کسی ایئرپورٹ میں اندر چلے جاتے ہیں تو پھر تو نہ پیچھے والے کام آتے ہیں اور نہ آگے والوں کو کچھ خبر ہوتی ہے. برزخ میں آ جاتے ہیں. تو وہاں بھی اگرچہ رشتے دار سارے ساتھ ہوں گے لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، اکیلا اکیلا، تنہا تنہا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب بنا دے گا ان کے لیے رحمان محبت، ڈال دے گا ان کے لیے دلوں میں ود. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی دوستیاں چھوٹ گئیں، رشتے اجنبی ہو گئے، اکیلے اکیلے ہو گئے.
کیونکہ اکثر خاندانوں میں سے صرف ایک مسلمان ہوا تھا، باقی کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اب آپ خود سوچیں، اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ اپنے پورے خاندان میں سے ایک اکیلے تنہا ہیں دین کی طرف، تو کیسا لگتا ہے؟ بہت سے لوگ جو یہاں امیگریشن لے کر آئے ہیں، اکیلے ایک فرد واحد پورے خاندان میں سے، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ کوئی اور رشتہ دار، اور زندگی کا ایک بڑا حصہ تنہائی میں گزرا، وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیسے کیسے ڈپریشن آتے ہیں، کہ انسان کسی سے اپنے دل کا حال نہیں کہہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ ان کے جو باقی دوست تھے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، تو جو ہائی سوسائٹی ہوتی ہے ان میں سے کم ہی لوگ دین کی طرف آتے ہیں، ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے۔ ان کے جو دوست تھے وہ بڑے بڑے سرداران قریش تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک ابو بکر تھے لیکن باقی نہیں کوئی ہوا، تو یہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کی بات کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، یعنی باقی لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ مختلف ہوتا ہے، ذہنی لیول ایک نہیں ہوتا، سوچ ایک نہیں ہوتی، تو آپ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں؟ تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ جو اسے بتا رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو آپ کے اندر کیا فیلنگ آتی؟ چاہے آپ مجمع میں بیٹھے ہوں تو آپ تنہا محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ دین کے آنے کی وجہ سے وہ جو فرق اور فاصلے آئے تعلقات میں، بزنس پارٹنرز میں، رشتہ داروں میں، اس سے مسلمانوں کے اندر ایک تنہائی کی کیفیت یا ایک فیلنگ یا لونلینس کا احساس پیدا ہونے لگا، اور یہ انسان کے لیے بڑی سخت چوٹ ہوتی ہے جب اپنے رشتہ دار یا خون کے رشتے منہ موڑیں یا منہ پھیریں یا وہ ناراضگی اختیار کریں، کسی کو اس کا شوہر چھوڑ دے، کسی کو اس کا بھائی چھوڑ دے، کسی کو بچے چھوڑ جائیں، دردناک کیفیت ہو سکتی کسی انسان کی۔ اس پر پہلے تو یہ کہا گیا کہ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، سب کو وہاں بھی اکیلے ہی ہونا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایمان لا کے نیک کام کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی یہ تنہائیاں ختم ہو جاتی ہیں، خون کے رشتوں کی جگہ انصار اور مہاجرین کے رشتے بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے دور کے لوگوں میں، خواہ وہ حصی طور پر دور ہوں یا مانوی طور پر، ان کو قریب کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا قرب کون سا قرب ہے؟ ذہنی قرب، قلبی قرب، دلوں کا قرب، اور سب سے بڑا بودھ اور دوری کون سی دوری ہے؟ دلوں کی دوری۔ اگر دل قریب ہو تو فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور اگر دل دور ہو تو ایک چھت کے نیچے رہنا بھی آپ کو الگ کر دیتا ہے۔ تو ایمان صرف چند ریچولز اور چند روایتی طریقوں کو اختیار کرنے کا نام نہیں ہوتا، دین تو انسان کی ہر چیز کو چھانٹ پھٹک کے الگ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ دوستیوں اور محبتوں میں بھی فرق ڈال دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو بہترین نعم البدل دیتا ہے، ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کو، ہم میں سے کون ان کا کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے کون سا تعلق ہے؟ کوئی دنیاوی تعلق نہیں، لیکن ایک ایک کا نام آپ پڑھیں، ایک ایک کے حالات آپ پڑھیں، ایک ایک کا قصہ پڑھیں، کیسی دلوں میں محبت پھوٹتی یا نہیں؟ کوئی عرب ہے یا عجم ہے، کوئی کالا ہے یا گورا ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے۔ حضرت سمیہ جو ایک غلام تھی اور اس قسم پرسی میں شہید ہوئی، ہمارے دلوں میں کیا مقام ہے ان کا، صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، آج بھی اور رہتی دنیا تک ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے صحیح ترین، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل بھی
اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتے، اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں، اے آسمان والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. سب آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اللہ اس محبت کو دنیا میں اتار دیتا ہے، اور جو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سارے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. تم اپنے آپ کو مت تنہا سمجھو. اب دیکھیے کہ کہاں ایک طرف مخالفتیں، کہیں گالیاں پڑ رہی ہیں، کہیں ستایا جا رہا ہے، کہیں کوڑا پھینکا جا رہا ہے، کہیں ان کو ملک سے نکالا جا رہا ہے. کیسی کیسی توہین آمیز حرکتیں کی جا رہی ہیں ایمان والوں سے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، میرا بندہ پہم نوافل کے ذریعے سے میرا مقرب ہوتا ہے. یعنی جب ایک بندہ فرائض کے بعد وہ کام بھی کرنے لگتا ہے جو میں نے اس پہ فرض نہیں کیے ہوئے، وہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے، میری رضا کے لیے. مثلا نماز میں بھی نفل ہے، صدقے میں بھی نفل ہے، حج میں بھی عمرہ جو ہے یا نفلی حج جو ہے، یا اسی طرح بامی احسان، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نوافل میں آتی ہیں. کہ بعض چیزیں ہماری ڈیوٹی میں شامل نہیں، ہمارے اوپر کسی نے ذمہ داری نہیں ڈالی ہوئی، لیکن ہم اپنی دل کی خوشی سے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں. تو جب بندہ مسلسل ایسا کام کرتا ہے، یعنی اس کی ایک ہیبٹ بن جاتی. ہیبٹ کب بنتی کسی بھی چیز کی؟ کرتے رہنے سے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہر وقت نیکی کی طرف ہی مائل رہتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کے کام کرنے والا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ پھر کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کو عام کر دیتا ہے. یاد رکھیے، محبتیں ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی، محبتیں تانے دینے سے نہیں ملتی، شکوے کرنے سے نہیں ملتی. بعض لوگوں کا حال ہی ہوتا نا کہ وہ ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں، آپ تو ہمارے لیے یہ نہیں کرتے، آپ تو وہ نہیں کرتے. تو ایسے تھوڑی محبت پڑتی. شکوہ تو محبت کا قاتل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندوں کی محبت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی محبت کے کام کرے، ایسے کام کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اگر اللہ محبت کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اوروں کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈال دے گا. اور اس کے لیے دعا بھی ہے، اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اے اللہ، تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. یا اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے بندوں کی محبت ڈال جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے کاموں کی محبت ڈال جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دیں، یعنی وہ اسی طرح نوافل. اور پھر وہ دعا بھی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر دے. وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی. اور اپنے خوف کو ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے. واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک. اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. یعنی دنیا کی کسی چیز کی بھی طلب نہ رہے، سب سے بڑھ کر کیا طلب ہو؟ کہ تیری ملاقات ہو جائے. الی الرحمن وفدا، ان میں شامل ہو جائیں. اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. جب دنیا والے اپنی دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں، دنیا کی زینت اور رونق ہوتا ہی ہے نا، انسان کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے جب وہ چیز نظر آتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. خواہ کوئی لباس ہو، فرنیچر ہو، کوئی ڈیکوریشن پیس ہو، یا کچھ، یعنی دنیا کی چیزوں میں اٹریکشن. تو لوگ جب دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں تو یا رب تو اس وقت میرا دل اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس بے شک ہم نے آسان کر دیا اس کو تیری زبان پر. کس کو؟
قرآن کو. قرآن کو تیری زبان، یعنی کون سی زبان تھی آپ کی؟ عربی. اس عربی زبان میں ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے. اور آسان کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایزی کے معنوں میں. آسان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے پیش نظر جو مقصد ہے اس کے لیے ہر طرح کے لوازمات سے آراستہ کرنا، یعنی سازگار کر دینا، موضوع مناسب کر دینا. ہم نے آپ کی زبان یعنی عربی زبان کے ذریعے یا آپ کے ذریعے پڑھوا کر اس قرآن کو لوگوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. یعنی سمجھنے کے لیے انتہائی موضوع مناسب چیز ہے. اگر کوئی واقعی ہدایت پانا چاہے تو زندگی کے ہر پہلو پر یہ قرآن انتہائی مفید رہنمائی دیتا ہے. اب بتائیے، کوئی زندگی کا پہلو، کوئی انسان کی اپنی کیفیات، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، خواہ کھانے پینے کے ہوں یا محبت اور نفرت کے ہوں، کوئی پہلو چھوڑا جس میں قرآن رہنمائی نہ دے. اور ایک ایک آیت میں پوری دنیا پوشیدہ ہے. کس درجے کی گہرائی ہے. تو یہ ہے یسرناہ، تیسیر، یعنی اس کو سازگار بنا دیا، آسان کر دیا. جسے دخان 58 میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا. ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ ہے کوئی جو اس کو سیکھے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو خوشخبری سنائے اس کے ذریعے متقی لوگوں کو، تقوی والوں کو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تو ڈرائے اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو، بحثیں کرنے والوں کو، ان کو ڈرائے، خبردار کرے. لد کا لفظ لام دال دال سے سخت جھگڑالو. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، شدید اللدد کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی گردن دائیں سے بائیں نہ کرے، یعنی فکس کر لے اپنی نیک کو ایک جگہ اکڑ، اور جو اس کے دماغ میں بات آ گئی ہے بس اس سے ٹل کے نہ ہٹے، ٹل کے نہ رہے. یعنی لدہ کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی بات سے باز نہ آئے. جیسے کوئی بحث ہوتی ہے یا کوئی نقطہ نظر یا پوائنٹ آف ویو یا تھنکنگ واٹ ایور. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تو یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو تو خوشخبریاں سنائے، اور جھگڑنے والوں کو، ڈھیٹ لوگوں کو یہ خبردار کرے، توڑے ان کی ضد. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. اب دیکھیے کہ ہم سب میں ایک درجے کا ڈھیٹ پن ہوتا ہے یا نہیں، کسی نہ کسی چیز میں. یہ بھی انسان کی فطرت یا انسان کی عادتوں میں سے نا. کوئی ایک بات جو بچپن سے ہمارے ماں باپ ہمیں کہہ کہہ کے تھک جائیں، اور لوگ ہمیں کہہ کہہ کے تھک جائیں، ہم باز نہیں آتے، لیکن قرآن کا سنتے ہیں تو ہم پگھل جاتے ہیں. کتنی ہی چیزیں شاید معلوم نہیں کس نے کوشش کی ہوگی کہ ہم چھوڑ دیں، چھوڑ کے نہیں دیں، لیکن قرآن اگر واقعی دل سے پڑھا جائے تو چھڑا دیتا ہے. کہ تم ذرا بھی ایسے ایسے ڈراوے ہیں کہ بندہ چیخ اٹھتا ہے کہ یا رب یہ آگ میں نہیں برداشت کر سکتا، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ ساری بحث مباحثے بند ہو جاتے ہیں، بولتی بند ہو جاتی ہے اور انسان سیدھا ہو جاتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں میں سے، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، ایک نہیں کئی ایک. هل تحس منہم من احد، کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو؟ ہا سین سین حس، اسی سے حس، حس کس کو کہتے ہیں؟ سینس. کیا تم آہٹ پاتے ہو، محسوس کرتے ہو کسی ایک کو بھی؟ تو یہاں حل بمانا نہیں کہ نفی کے، نہیں، ہم تو کسی کو بھی نہیں محسوس کر رہے، کسی کے کوئی احساسات نہیں باقی، بے نام و نشان سب. او تسمع لہم رکزا، یا تم سنتے ہو ان کے لیے کوئی آہٹ، کھٹکا. رکز کہتے ہیں پوشیدہ آواز کو،
رکاز کہتے ہیں پوشیدہ خزانے کو، چھپی ہوئی چیز. تو وہ آواز جو سنائی نہ دے ہے صحیح، کون سی آواز ہوتی ہے وہ؟ یعنی سسکیوں کی یا اندر ہی اندر گھٹنے کی، کہ جب وہ غم کے مارے مرے تو کسی نے ان کی آواز بھی نہ سنی، ان کی آواز بھی کہیں سنائی نہیں دیتی. الحاقہ میں آتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں سے کوئی باقی بچا نظر آتا ہے. الحج 45 میں آتا ہے وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، کتنے ہی کنویں ایسے ہیں جو معطل پڑے. معطل کس کو کہتے ہیں؟ ابینڈن، کوئی وہاں سے پانی نہیں لیتا. وقصر مشید، مضبوط قلعے، مضبوط محلات کھڑے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کوئی ایک بھی ہے وہاں تو کتے پھر رہے ہیں. او تسمع لهم رکزا، کہیں اندر سے کوئی بولے تو صحیح یہاں ہوا کیا تھا. وہ تو جنگل میں سب دبا ہوا تھا، اور کچھ عرصہ پہلے دریافت ہوا کہ یہاں بھی کوئی ایک آبادی تھی، اور کتنے بڑے بڑے کھنڈرات ہیں اور کتنی بڑے بڑے عمارتوں کے ریمینز ہیں باقی. تو انسان جو کچھ بھی بنا لے سب یہیں رہ جائے گا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard true-false matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.